إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو یا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے قصے کا آپ کو علم نہیں ہے من بعد موسیٰ جو قصہ کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا اذ قالوا جب بنی اسرائیل نے کہا تھا لنبی لہم اپنے پیغمبر سے نبی سے کہا تھا کیا کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے جنگ کر سکیں دشمن سے قال اس پیغمبر نے کہا تھا بنی اسرائیل سے هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا کیا بعید ہے کہ تم پر جب قتال فرض ہو جائے تو تم نہ لڑ سکو قالوا وہ کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو جائے گا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں دشمن سے جنگ نہ کریں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا جبکہ دشمن ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا ہمارے بیوی بچوں سے دور کر دیا ہے فلما کتب علیہم القتال جب جنگ کو فرض کر دیا گیا تولوا الا قلیلا منہم تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو جنگ میں شریک تھے بقیہ پورے پیٹ پھیر کر چلے گئے واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی جانتا ہے پیٹ پھیر کر جانے والے ظالموں کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا جبکہ بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں دشمن سے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ تمہارے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم میں دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تم کہتے ہو کہ اگر جنگ اگر ہمارے لیے آپ کسی کو بادشاہ بنا دیں گے تو ہم جنگ کریں گے اگر اللہ جنگ فرض کر دے گا تو تم جنگ نہیں کرو گے بھاگ کر چلے جاؤ گے تو وہ قوم کہی تھی نبی سے کہ کئی کو ایسا ہم بھاگ کر چلے جائیں گے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے ہمارے گھروں کو چھین لیا ہمارے بیوی بچوں کو ہم سے دور کر دیا ہے ہم تو ضرور پکا جنگ کریں گے اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے ان پر جنگ فرض ہونے کا حکم نافذ ہو گیا تو اس وقت قوم میں سے بہت سارے لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے بہت کم لوگ جنگ میں دشمن سے مقابلے کے لیے ٹھہرے رہے اللہ تعالیٰ پیٹ پھیر کر جانے والے ظالموں کو خوب جانتا ہے تو اس آیت میں پہلی بات بنی اسرائیل کی اس جماعت کا قصہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا دوسری بات بنی اسرائیل نے اپنی قوم اپنے اس وقت کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سرپرستی اور رہبری میں اس کے سائے تلے جھنڈے تلے ہم دشمن سے مقابلہ کر سکیں تیسری بات پیغمبر نے کہا تھا قوم سے کہ تمہارے کو دیکھے تو ایسا معلوم نہیں ہو رہا کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو گے جنگ اگر فرض ہو جائے تو پھر تمہیں بھاگ کر چلے جائیں گے چوتھی بات قوم نے کہا تھا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے ہم تو لڑیں گے دشمن سے پکا اس لیے کہ دشمن ہمارے گھروں کو چھین لیا ہم سے ہمارے بیوی بچوں سے دور کر دیا ہم اس سے لڑیں گے پانچویں بات جب جنگ فرض ہو گئی قتال دشمن سے فرض ہو گئی جب تو اس وقت قوم میں سے بہت سارے لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے بہت کم لوگ دشمن سے مقابلے کے لیے ٹھہرے رہے چھٹی بات پیٹ پھیر کر جانے والے کون تھے اللہ ان کو بہتر جانتا ہے تو ایک یہ لمبا چوڑا قصہ ہے
آج آدھا قصہ، کل آدھا قصہ بولیں گے، پارے کے ختم تک بھی قصہ چلتا رہے گا، آدھا قصہ آج بیان کریں گے۔ تو بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبیاں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل ہوئی، تو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ کتاب قرآن میں آیا ہے، من بعد موسیٰ۔ تو یہ جو قصہ پیش آیا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی دوسرے نبی آتے تھے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے آتے تھے۔ اب دوسرے نبی آ کر کرتے کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اسی کتاب کا پرچار، اسی کتاب کے مضامین کو سمجھاتے تھے۔ اب قوم ایسی ہو گئی تھی اس وقت کی، اللہ کی کتاب اس وقت کی تورات، تو اس وقت کی اللہ کی کتاب کو چھوڑ چکی تھی، کتاب کی تعلیمات اور احکامات سے بالکل پیٹ پھیر دی تھی، نافرمان بن چکی تھی، کتاب پر کچھ بھی عمل نہیں۔ تو اللہ نے کیا کر دیا اس قوم پر؟ جب قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دی تو اللہ نے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ، جالوت دشمن اس وقت کا، تو جالوت دشمن اور دوسری قومیں ان کے اوپر مسلط ہو گئی، ان پر ان کے گھروں کو چھین لی، ان کے زمینوں کو چھین لی، ان کے بیوی بچوں سے ان کو جدا کر دی، ان کو قید کر کے بنی اسرائیل کو اٹھا کر لے چلے گئی۔ ایسا ظالم مسلط ہو گیا تھا۔ تو یہ ظالم مسلط ہوا کیوں؟ اب ہمارے ملک کے حالات کو، آج کے حالات کو اور اس واقعے کو سمجھو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، قرآن آج سے 1450 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن آج کے حالات کو، اس واقعے کو نوٹ کر کے ذرا توجہ سے اسے کمپیئر کرو۔ اس وقت اس قوم پر ظالم مسلط کیوں ہوا؟ جب قوم کتاب کو چھوڑ دی تھی تو ظالم مسلط ہوا، ان کے گھروں کو چھین لیا، ان کے بیوی بچوں سے ان کو قید کر کے لے کر چلے گیا۔ تو یہ واقعے کو، اس بات کو آج کے حالات پر، مسلمانوں کے ہاتھوں پر کمپیئر کر کے دیکھو۔ آج ہمارے سروں پر ظالم بادشاہ ہے نہیں ہے؟ ہمارا کتنا قرآن پر عمل ہو رہا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے کتنا ہیں؟ قرآن کے لیے وقت دیتے کتنا ہیں؟ اس کی کتنی آیتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اس کے کتنی صورتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اطمینان سے رہو، تسلی سے رہو، ہمارے اوپر بھی ظالم بادشاہ بیٹھ کر ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر لازمی بات ہے جب اس پر عمل نہیں ہوگا تو ظالم مسلط ہو کر رہیں گے۔ عمل کرو، ختم ہو جائیں گے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے تم کو میدان میں اتر کر، وہ بات کا کام ہے، وہ یہ پہلے کرنے کا کام کرو۔ اگر قرآن پر عمل ہوگا، کتاب پر عمل ہوگا، تو پھر تمہاری دعائیں ہی، تمہاری دعاؤں کے آنسو ہی ان کو اپنی جگہ میں ڈبو کر رکھ دیں گے۔ تمہاری دعاؤں کے اندر وہ تاثر اللہ نے رکھا ہے۔ جس مومن مسلمان کے آنسوؤں سے دوزخ کی آگ بجھ سکتی ہے، کیا ظالم اس کے نالے کے اندر مال کر نہیں چلے جائے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اللہ کی اس کتاب کو پکڑ کر رہیں مضبوطی سے، نہیں تو پھر ہمارے حالات کو، ہماری قرآن اور اسلام سے بے راہ روی کو چھوڑ دینے کو، اور حالاتوں کو دیکھو، حکمرانوں کو دیکھو، ہمارے اعمال جیسے ہے، بادشاہ ویسا ہے۔ تو جب وہ قوم بنی اسرائیل چھوڑ دی تھی کتاب کو، تورات کو، تو پھر ان پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ آج بھی ہم 1400 سال کے بعد بھی، وہ تو قصہ ہزاروں سالوں کا ہے، قرآن نازل ہونے کے 1400 سال بعد اب ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دیا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے، جب تک تم کتاب پر عمل کرتے رہو گے، اسلام پر چلتے رہو گے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی چابیاں ہوں گی، نہیں تو پھر تمہارے چابیاں چھین کر تمہارے گھروں سے بھگائیں گے ظالم۔ یہی 1400 سمجھ جا۔ اس لیے ظالموں کے تسلط سے اگر بچنا ہے، ان کے ظلم سے اگر بچنا ہے، تو ہمارے لیے پہلا کام ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں۔ اچھا، ایک سبق تو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد اب قوم آ کر کہنے لگی، جب کتاب پر عمل چھوڑ دیے تو ظالم ان پر مسلط ہو گیا، ان کے گھروں سے ان کو بے دخل کر دیا، نکال دیا، ان کے بیوی بچوں کو ان سے الگ کر دیا، ان کو قید کر کے لے کر چلے گیا۔ اب ہمارے ہندوستان کے حالات بھی دیکھو ایسے ہی ہے، بہت سارے نوجوانوں کو چھوٹے موٹے غلط اور جھوٹے کیسوں پر، جھوٹے الزاموں پر ان کو قید کیا جا رہا، اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے۔ ایسے حالات ہے نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہوں گے۔ آگے بڑھو۔ آگے کیا ہوا؟ جب ان پر ظالم مسلط ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس جا کر شکایت کی،
دیکھو ہمارے اوپر وہ قوم کا بادشاہ جالوت بادشاہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کو چھین لے کر چلے جا رہا، ہمارے بچوں کو ہم سے الگ کر دیا ہے، ہم کو قید کر کے لے جا رہا ہوں ہمارے آدمیوں کو۔ اب ہم کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے قتل کریں، اس سے ہم جنگ کریں۔ آپ کسی آدمی کو آپ ہمارے لیے ایک امیر بنا دیں، ایک قائد بنا دیں، لیڈر بنا دیں ہمارے لیے، کسی کو حکمران آپ طے کر دیں، بادشاہ طے کر دیں آپ، ہم اس کی سرپرستی میں اس کے سائے اور جھنڈے تلے ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہوں، چاہے دینی حالات ناسازگار ہوں، دینی حالات بگڑے ہوئے ہوں یا دنیاوی حالات بگڑے ہوئے ہوں، تو بنی اسرائیل اس وقت کے پیغمبر کے پاس آ کر اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ آ کر پوچھتی ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیجیے، ہم اس کے جھنڈے تلے ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو پھر آج کے مسلمانوں کے لیے قرآن سبق دے رہا ہے کہ تم کو اگر اس وقت کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس وقت کے دشمنوں کی چال کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، لوگوں کے پاس کی کون سی قیمتی چیز ہے، وہ چیز کو وہ کیسے چھیننا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس قیمتی چیز ہے کون سی، اور اسے چھیننے کے لیے انہوں پلان سازش کس طریقے سے وہ اختیار کر کے ہمارے کو وہ چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی جیسا بنی اسرائیل اپنے اس وقت کے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے اس وقت کے نبی کے پاس آ کر رائے مشورہ لیتی ہے، تو آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام اور سبق اور میسیج ہے قرآن کریم کا کہ آج اس وقت میں بنی اسرائیل نبی کے پاس گئی تھی مشورہ لینے کے دشمن سے، تو آج کے مسلمانوں کے لیے میسیج ہے قرآن کریم کا کہ آج کے مسلمان نبی کے وارثین علماء کے پاس آ کر پوچھیں کہ اس وقت کے دشمنوں کا پلان کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں ان کی چال کیا ہے، ان کی سازشیں کیا ہیں، ان کے سازشوں کو ہم ختم کرنا چاہیں تو کیسا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اچھا آگے، جب بنی اسرائیل آ کر اس وقت کے نبی سے پوچھنے لگی کہ ہم کو ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے، ہم اس کی سرپرستی میں دشمن سے جنگ کریں گے، تو حضرت اس وقت کے پیغمبر نے کہا تھا، کتابوں میں لکھا ہے اس وقت کے پیغمبر شمعون تھے، شمویل یا شمعون تھے، ایک منٹ بتاؤں گا۔ تو اس وقت کے پیغمبر کے پاس آ کر کہنے کے بعد اس وقت کے پیغمبر نے کیا کہا، حضرت شمعون تھے اس وقت کے نبی، تو پیغمبر نے کیا کہا، بھائی تمہارے کو دیکھے تو تمہارے اندر وہ ہمت نظر نہیں آ رہی کہ تمہیں ان سے لڑ سکو، تمہارے کو تو تمہاری پڑی ہوئی ہے، تمہیں کہاں سے لڑیں گے، تمہیں کتاب پر عمل نہیں کر رہے تھے، کتاب پر عمل کرنا نہیں ہوا تم سے، تو پھر تم کو دشمن سے لڑنے کا حوصلہ کہاں سے آ گیا، تم کہاں کر سکو گے دشمن کا حوصلہ، دشمن سے مقابلہ تم کہاں کر سکو گے۔ تو ہمارے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہا بندہ، قرآن اٹھانے کی کتاب نہیں اٹھا رہا بولے تو دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں کہاں تک آئے گا۔ جو بندہ اذان ہونے پر نماز کو نہیں آ رہا، ان دشمن سے کیا ٹکر لے گا، نہیں لے سکتا۔ تو وہی قوم وہی حالت ہے ہماری بھی، اس لیے دشمن سے اگر ٹکرانا ہے تو پہلا سبق ہمارے لیے کہ کتاب پر عمل ہو، دوسرا دشمن سے اگر ٹکر لینا ہے تو ہمارا رشتہ علماء سے جڑ کر ہو، تو پھر دشمن سے ٹکر لے سکتے۔ دشمن کی کسی بھی زمانے دشمن سے ٹکر لینے کے لیے دشمن کیسا ہے، اس کی کیپیسٹی کیسی ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اسے سمجھنا پڑے گا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی چال کیا ہے، اس کی سازش کیا ہے، سمجھنے کے لیے پھر علماء سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا پڑے گا۔ اس کی چال طاقت سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم اس کی چال اور جال کو ہم کاٹ کر پھینک سکتے ہیں، تو یہ سمجھنا ہے۔ تو اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تمہیں کہاں ہم سے لڑ سکیں گے، بھائی تمہیں کتاب پر عمل نہیں کر سکے، تمہیں ان سے کہاں لڑ سکیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت شمعون نے علیہ السلام نبی نے کیا کہا، ایک آدمی کو مقرر کر دیے، کل کے باقی میں بات آئے گی، کس آدمی کو مقرر کر دیے۔ تو جنگ جب مقرر ہو گئی تو ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیے، تو بادشاہ مقرر کرنے کے بعد اب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، دشمن سے مقابلہ جب ہو رہا، ہونے کی بات ہوگی، جنگ ان پر فرض ہو گئی، تو پھر اس وقت جنگ فرض ہونے کے بعد، پہلے جنگ فرض نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ خود نبی سے گزارش کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، کسی کو آپ ہمارے لیے لیڈر بنا دیجئے، قائد بنا دیجئے، حکمران بنا دیجئے بول کر نبی سے درخواست کر کے ایک آدمی کو امیر بنا لیے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی امیر طے ہوگا، لیڈر بن گیا، اس کے بعد ان پر جنگ فرض ہو گئی تو بہت سارے لوگ ان میں سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، بہت کم لوگ جنگ میں شریک تھے۔ تو قرآن وہی بیان کرتا ہے فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض ہو گیا، تولوا، پیٹ پھیر کر چلے گئے، الا قلیلا منہم، بہت کم لوگ ان کے ساتھ
اس وقت کے پیغمبر ایک آدمی کو طے کیے تھے حکمران بادشاہ، تو اس وقت کے اس بادشاہ کے ساتھ مل کر بہت کم لوگ دشمن سے مقابلے کے لیے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کون پیٹ پھر کر جانے والے تھے اور کون بہت تھوڑے لوگ جو اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ رہ کر دشمن کا مقابلہ کیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ بقیہ واقعہ، اللہ کے اس وقت کے پیغمبر کس آدمی کو مقرر کیے بادشاہ، اس کا نام کیا تھا، واقعہ آگے بات کیا ہوئی ہے کل بتاؤں گا، اتنی بات یاد رکھو۔ بہرحال ہمارے لیے آج کے سبق سے پیغام یہ ہے کہ دشمن ہمارے اوپر کب مسلط ہوتا ہے؟ دشمن مسلط ہوتا ہے جب ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تب ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ ہماری حالتوں کو، وقت کے حکمرانوں کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو دشمن اگر ختم ہونا ہے تو پھر ہمارے لیے پیغام میسیج قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں۔ دوسرا میسیج، اگر دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا ہو، دشمن سے ٹکر لینا ہو، تو دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے اور ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارا رشتہ اس زمانے کے قوم اور زمانے کے لوگ اپنے وقت کے نبی سے جا کر دشمن کی چال کو سمجھی۔ آج کے دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا رشتہ نبی کے وارثین علماء سے مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ پھر ہمیں دشمنوں کی چالوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تیسرا پیغام ہمارے لیے قرآن مجید کا کہ ہم اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کریں، دشمنوں سے ٹکر لینے کی، ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اپنی ذمہ داریاں کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آدمی قرآن کی پوری احکامات اور تعلیمات پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، اس کے بعد کی وقت جیسا پڑھتا رہے گا، اس وقت کے حساب سے نبی کے وارثین علماء کرام، ملک کے حالات کیا، ہندوستان کے حالات کیا، عالم اسلام کے حالات کیا ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حالات کیا ہے، پوری دنیا میں اسلام کے دشمن کون ہیں، ان سے مقابلہ کیسا کرنا ہے، تو پھر وہ باتیں آگے آہستہ آہستہ آتی چلے جائیں گی۔ لیکن ہماری میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں، اپنے بیوی بچوں کو اس کا پیغام سمجھائیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے لیے بچنے کے دشمن سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا واقعہ کب کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں، اور نازل ہوئی کتاب 1400 سال پہلے، لیکن اب بھی ہمارے لیے رہبری کا کام دے رہی کتاب یہ۔ تو ہر زمانے میں قرآن کریم ہم کو سبق سکھائے گی، رہبری کرے گی، ہماری سرپرستی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکڑ کر رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سدھرنے اور سدھارنے کا اللہ ذریعہ بنائے۔